الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الیہ ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمدللہ اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا فضل و کرم احسان و انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما کر مسلمان پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی نسبت سے مسجد میں جمع ہونے کی، مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، آپ کی جامع مسجد عمر فاروق FC ایریا میں 3 گھنٹوں کا ختم نبوت کورس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کورس کے انعقاد پر میں آپ کی مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، حضرت امام و خطیب صاحب، آپ تمام حاضرین، سامعین، شرکاء، نمازی، احباب، عاشقان رسول کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ دینی کوشش، کاوش، جدوجہد، محنت، جذبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام غیر مسلموں کو ہدایت عطا فرمائے۔ گزشتہ 2 نشستوں میں عنوانات کی مناسبت سے بہت ساری اہم باتیں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کی مجلس چونکہ تیسری اور آخری مجلس ہے، نشست ہے، تو آج بھی عنوان کی مناسبت سے میں چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ میرا عنوان ہے فتنہ قادیانیت، تعارف اور تعاقب۔ قادیانیت کیا بلا ہے اور قادیانیت کا مقابلہ ہمارے بزرگوں نے کیسے کیا ہے، میں نے، آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ عنوان ہے۔ اس عنوان کی مناسبت سے جو میرا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا اہم بنیادی باتیں، موٹی باتیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ان میں سے کوئی بات آپ میں سے کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کی وضاحت پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بات آپ کو عجیب سی نہیں لگے، آپ اس کا حوالہ پوچھ سکتے ہیں، یا اس سے متعلق کوئی اور بات آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ آدھی بات بیان ہو گئی، مزید آدھی بھی معلوم ہونی چاہیے، تو اس طرح کسی بھی طرح کوئی ضرورت محسوس ہو تو آپ حضرات تحریری طور پر بھی سوال کر سکتے ہیں، اور آپ زبانی کلامی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آخر میں 10-15 منٹ کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوگا، گفتگو ہے، بات سمجھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اس لیے درمیان میں بھی سب کو بولنے کی اجازت ہے۔ چند ایک باتیں ہو جائیں، ہم اسے سمجھ لیں، سمجھ کر پھر ہم وہ باتیں اپنے علم میں لے آئیں، یاد رکھ لیں، آگے دوسروں تک پہنچائیں، ہمیں فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فتنہ قادیانیت کیا ہے؟ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث شریف مروی ہے، الفاظ یہ ہے: لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ یہاں تک یبعث دجالون کذابون، بڑے بڑے فراڈی، دھوکے باز، بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، قریبا من 30، تقریباً 30 ہوں گے،
کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسود عنسی، طلحہ اسدی، مسیلمہ کذاب، ان تین لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ ان میں سے اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب قتل ہوئے۔ طلحہ اسدی دوبارہ مسلمان ہونے کی برکت سے بچ گیا۔ بعد کے زمانوں میں یہ کشمکش جاری رہی۔ تفصیلی حالات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا ابو القاسم محمد رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ائمہ تلبیس، فراڈیوں کے سرغنے، یہ اس کا نام ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 75 لوگوں کا ذکر کیا ہے، 75۔ ان میں سے کسی نے الوہیت کا، خدائی کا دعویٰ کیا ہے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کسی نے مسیحیت، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی نے مہدویت، خلیفہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر 70ویں نمبر پہ ہمارے اس زمانے کا دجال مرزا غلام قادیانی کا ذکر ہے۔ حدیث شریف کے مطابق 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے، بڑے بڑے جھوٹے فراڈی پیدا ہوں گے 30۔ باقی جو چھوٹے موٹے گلی کوچوں میں ہوں گے ان کا تو شمار ہی نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ ہر دوسری تیسری گلی میں کسی نہ کسی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں۔ یہ باتیں کیوں ہوتی ہے؟ کبھی کبھار معدہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ معدے کی گرمائش دماغ تک پہنچ جاتی ہے، انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب فرمانے لگے کہ بلوچستان میں ایک آدمی نے خدائی کا دعویٰ کیا تو وہاں کے لوگ ہمارے پاس آئے کہ جی بلوچوں میں خدا آ گیا، اس کا علاج کیا جائے۔ کہ کہنے لگے، میں نے ان سے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آج تک جتنے دعوے کیے پنجاب والوں نے، تو بلوچوں کا بھی کوئی حق تو بنتا ہے، ان میں بھی تو کوئی دعویٰ کریں۔ سارے جھوٹے نبی وہ پنجابیوں میں آ رہے ہیں تو بلوچوں میں بھی کوئی ایک ہونا چاہیے۔ کہتے پھر ایک حکیم صاحب کو ساتھ لے کے گئے، حکیم صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا، نبض چیک کیا، پتہ چلا کہ مسئلہ زیادہ نہیں ہے، طبی مسئلہ ہے، معدے میں گرمائش زیادہ ہو گئی ہے، وہ گیس دماغ پہ چڑھا ہے، یہ گیس بندے کو اڑاتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو یقین نہ آئے تو آپ غبارے کو دیکھ لیں، جب تک غبارے میں گیس نہیں ہوگا وہ زمین پہ ہوگا، اور جب آپ اس میں ہوا اور گیس بھریں گے پھر وہ اوپر اڑے گا، قابو نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح انسان میں بھی جب گیس بھر جاتا ہے یہ پھر اوپر ہوتا ہے۔ ایک تکبر کا گیس ہے، انسان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں بھی کوئی چیز ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میری ذہانت، میری تعلیم، میرے تعلقات، میری صورت، میرا خاندان، میری طاقت، میری جسامت، یہ اس سے انسان میں گیس پیدا ہوتا ہے۔ تکبر والا گیس اسے کہا جاتا ہے۔ اس کو دوسرا انسان پھر انسان نظر نہیں آتا ہے، اور جس میں اس طرح کا گیس پیدا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے لڑنے والا ہوتا ہے۔ یہ تکبر، بڑائی اللہ کی چادر ہے، جو اسے کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس گیس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس گیس کا علاج اللہ والوں کے پاس ہے۔ یہ جو خانقاہ میں اللہ والے ہوتے ہیں وہ جب ہم ان کے سامنے بیٹھتے ہیں وہ اس گیس کا ایک سرا نکالتے کہ یہ گیس کس میں ہے کس میں نہیں ہے۔ ایک گیس یہ ہے۔ دوسرا گیس انسانوں کے اندر جو پیدا ہوتا ہے معدے کا گیس ہے۔ یہ معدے کا گیس دماغ میں چڑھ جاتا ہے، پھر یہ بے قابو ہوتے اڑ رہا ہوتا ہے، کبھی نبوت کے مقام تک، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے مقام، کبھی خدائی کے مقام تک، زمین پہ تو پاؤں ہی نہیں لگتے ہیں، اوپر اوپر سے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو حکیم صاحب نے چیک کیا، کہنے لگے کوئی بڑی بات نہیں ہے، گیس معدے میں چڑھا ہے، علاج ہو جائے گا۔ اس کو دستوں کی دوائی دے دی، وہ دستوں کے ساتھ اس کی خدائی بھی نکل گئی۔ پیٹ، معدہ ٹھنڈا ہو گیا، دماغ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب وہ دماغ گیس سے خالی ہوا، معدہ بھی صحیح ہو گیا، اس سے پوچھا گیا واجہ شما خدائی، آپ خدا ہیں؟ اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں؟ تو وہ گیس کی وجہ سے خدا بنا تھا، گیس نکل گیا، خدائی ختم۔ بات ایسے ہوتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب نے آج سے 8-10 دن پہلے فرمانے لگے کہ ہم ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے تو وہاں ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب پڑھاتے تھے، اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے فرشتے نظر آتے ہیں، میرے پر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں باتیں کرتا ہوں۔
وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کہنے لگے وہاں ہمارے ایک اور مولانا صاحب تھے، تھوڑے سے مذاقی سے تھے، وہ جب ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کہنے لگے پھر دوسرے مولوی صاحب کو تو ہم نے سمجھایا کہ اس طرح یہ الفاظ ان کی طرف نسبت کر کے کہنے سے آپ گناہگار ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، آپ اس کو رسول، وہ تو پاگل ہو گیا، آپ کیوں مانتے ہو؟ کہتے پھر اس کو شیخ العرب والعجم حضرت شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں بھیجا گیا، انہوں نے وہاں ایک سیروزہ لگایا، سیروزے کی برکت سے وہ زمین پر دوبارہ آ گئے، پرواز ختم ہو گئی۔ وہ اصل میں انہوں نے کچھ ذکر اذکار وظیفے زیادہ کیے تھے، اس کی وجہ سے دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی تھی۔ بعض دفعہ ہم مرشد کے بغیر، پیر کے بغیر، اللہ والوں کے بغیر خود بخود ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ذکر اگر حد سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے بغیر اجازت کے ہوں تو یہ بندے کو گھما دیتا ہے۔ اللہ کا نام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے زیادہ ہی کرنا ہے تو ایک درود شریف ایسا عمل ہے جو ٹھنڈا عمل ہے، اس میں نقصان نہیں ہے۔ درود شریف آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی اجازت کے بھی اس کی اجازت ہے، نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے۔ درود شریف آپ جتنا چاہیں، اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، پہلا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، اور یہ کیا نام ہے، آیت کریمہ ہے، آیت الکرسی، یہ جتنے بھی وظیفے ہیں کسی اللہ والے بزرگ کی اجازت سے کرنے چاہیے، ورنہ آدمی کلٹی ہو جاتا ہے، یہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے، دین کے بجائے بے دین ہو جاتا ہے، مسجد کی طرف آنے کے بجائے باہر چرچیوں کی مجلس میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کتاب کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، تو ویسے تو چھوٹے موٹے تو بہت سارے ہیں جو نبوت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جن کو کوئی ماننے والا ہو، کچھ نہ کچھ ان کی حیثیت بن جائے، اس طرح کے لوگ 30 ہوں گے۔ اب یہ 30 میں سے کتنے دجال، کتنے جھوٹے فراڈی گزر گئے، کتنے باقی ہیں، حضرات علماء اکرام کی 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے 22 گزر گئے، 8 ابھی آنے ہیں۔ دوسرا قول یہ 23 گزر گئے، 7 باقی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ 24 گزر گئے، 6 باقی ہیں۔ 23 گزرے، 22 گزرے، 23 گزرے، 24 گزرے، جو بھی ہیں، لیکن ان میں جو آخری نمبر پہ ہیں ہمارے اس زمانے کا دجال، وہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے گندے عقائد، نظریات، مسائل، اس کا نام فتنہ قادیانیت ہے۔ مرزا غلام قادیانی کیا بلا ہے؟ آج سے تقریباً 183 سال پہلے 1840 کو متحدہ ہندوستان، صوبہ پنجاب، ضلع گورداسپور، تحصیل بٹالہ، قصبہ قادیان میں یہ پیدا ہوا 1840 کو، اور ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ والد کا نام مرزا غلام مرتضیٰ، والدہ کا نام چراغ بی بی، یہ دونوں مسلمان تھے۔ خود مرزا غلام قادیانی بھی 1840 سے لے کر 1880 تک 40 سال مسلمان رہا۔ ان 40 سالوں میں اسے کسی نے کافر نہیں کہا۔ 1880 کے بعد مرزا غلام قادیانی نے کفریہ دعوے شروع کیے۔ بہت سارے کفریہ دعوے ہیں، ان میں سے مثال کے طور پر جہاد کا انکار کفر، حدیث شریف کا انکار کفر، قرآن مجید کا انکار کفر، انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کفر، اللہ تعالیٰ کی توہین کفر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے، ابھی تک آسمان پر زندہ رہنے، قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر تشریف لانے، اس عقیدے کا انکار یہ کفر، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کفر، مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کفر، خود نبی ہونے کا دعویٰ کرنا یہ کفر، وحی کے نزول کا دعویٰ کرنا یہ کفر، اس طرح اور خدائی تک کا دعویٰ کرنا یہ بھی کفر۔ یہ کئی سارے مرزا غلام قادیانی نے کفریہ دعوے کیے، جس کی بنیاد پر پوری امت نے اسے کافر کہا۔ آج سے تقریباً 115 سال پہلے 1908 کو لاہور میں مرزا غلام قادیانی مر گیا، اس کی قبر قادیان میں بنائی گئی۔ مرزا غلام قادیانی ایسی گندی موت مرا کہ اپنے دشمن کو بھی کوئی ایسی موت کی بد دعا نہیں دے سکتا ہے، گندی عبرت والی موت مرا۔ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد
اپنی کتاب سیرت المہدی روایت نمبر 12 میں لکھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو ہیضے کی بیماری لگی تھی، بار بار لیٹرین آنا جانا زیادہ کمزوری کی وجہ سے مشکل ہوا۔ چارپائی کے پاس 2-3 اینٹ بلاک پتھر رکھ کر اس کے لیے عارضی بیت الخلاء لیٹرین بنایا گیا، اسی میں گندگی کا سلسلہ جاری رہا۔ آخری مرتبہ جب یہ چارپائی پر لیٹنے لگا، زیادہ کمزوری کی وجہ سے چکرا گیا، گر گیا، اس کا سر چارپائی کی لکڑی سے لگا، اپنے باخانے میں خود ہی الٹا ہو کر گر پڑا، اس طرح گندی موت مرا۔ مرزا غلام قادیانی کی یہ گندی موت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ساری زندگی گندی تھی، اور یہ حدیث شریف میں آیا ہے کما تعیشون کذالک تموتون، جس طرح زندگی گزارو گے تمہیں موت اسی طرح آئے گی، وکما تموتون کذالک تبعثون، اور جس طرح تمہیں موت آئے گی قیامت کے دن اسی حالت میں اسی کیفیت میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان قابل رشک موت کی تمنا کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں اچھی موت مل جائے۔ اچھی موت پانے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کرنا چاہیے۔ زندگی دین والی ہوگی موت بھی اچھی مل جائے گی، اور اگر زندگی ہماری بگڑی ہوئی بے دینی کی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے موت بھی پھر مرداروں والی آتی ہے۔ وہ ایک بات تھوڑی سی مشہور ہے، کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں موت موسیٰ علیہ السلام والی مل جائے اور زندگی ہماری فرعون کی طرح ہو، تو زندگی فرعون کی طرح تو موت بھی فرعون کی طرح، اور اگر موت موسیٰ علیہ السلام والی چاہیے تو زندگی بھی موسیٰ علیہ السلام والی۔ تو ہم اطاعت والی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والی، دینداری والی زندگی انشاءاللہ گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی اچھی دے دیں گے۔ بعض لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں سجدے کی حالت میں موت مل جاتی ہے۔ میں کراچی میں 2 علماء کو جانتا ہوں، جمعے کے دن بیان کر رہے تھے، ممبر پہ بیٹھے بیٹھے بیان کرتے کرتے ایک طرف سر رکھا فوت ہو گئے۔ اتنی سکون والی موت ملی اور اتنی اچھی موت، دین کی بات کرتے جمعے کے لیے تیار ہو کے آئے، ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں فوت ہو گئے۔ ایسے 2 علماء کو میں جانتا ہوں۔ ہمارے بعض نیک بھائی، تبلیغ والے بھائی ماشاءاللہ ریون جاتے ہیں، ریون میں اجتماع میں چلے میں جوڑ کے اندر ان کو موت آ جاتی ہے اللہ کے راستے میں، کتنی سعادت والی موت ہے۔ ریون میں ان کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، وہاں قبرستان میں جگہ مل جاتی ہے۔ بعض اس سے زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں، حج یا عمرے کے مبارک سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں، مکہ المکرمہ کی موت اور جنت المعلیٰ میں تدفین، مدینہ منورہ کی موت جنت البقیع میں قبر، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس طرح کی موت ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کر لیں، زندگی کا رخ انشاءاللہ ٹھیک کر لیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اور اطاعت والی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ موت قابل رشک آئے گی۔ بہرحال مرزا غلام قادیانی وہ اس طرح مر گیا۔ اب یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے، ان کے بعد کوئی انسان نبی نہیں بن سکتے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ مرزا غلام قادیانی پر ختم ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ شان والے، فضیلت والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگاتے ہیں یہ نعرہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب نبیوں سے اونچی شان والا مرزا غلام قادیانی ہے۔ مرزا غلام قادیانی بدبخت اپنی کتاب خطبہ الہامیہ میں لکھتا ہے، عربی زبان کی کتاب، اس کے نیچے اردو میں اور فارسی میں دونوں ترجمے کیے۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کے چاند تھے، میں 14ویں کا چاند ہوں، نعوذ باللہ۔ کہتے اسی لیے یہ چاند 14ویں کا چاند 14 دن، تو ان تاریخوں کو اللہ تعالیٰ نے سالوں کے حساب سے، صدیوں کے حساب سے مجھے 14ویں صدی میں بھیجا ہے، اس لیے میں 14ویں صدی کا چاند ہوں، نعوذ باللہ۔ مرزا غلام قادیانی کا مرید ہے،
اس کا نام ہے ظہور الدین اکمل۔ اچھا ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں، اصل بات یہ ہے کہ بعض دفعہ گن کو صاف کرنے کے لیے گن میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے، اس سے ہاتھ کو بھی تھوڑی سی گندگی لگ جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات آپریشن کرتے ہیں تو وہ بیچارے آپریشن کے دوران ان کو بھی خون لگ جاتا ہے، گندگی سے واسطہ پڑتا ہے، علاج کرنا ہے۔ تو یہ میری بہت ساری باتیں ہو سکتے ہیں آپ میں سے کسی کو ناگوار گزریں، تھوڑی سی گندی باتیں ہیں، لیکن عنوان بہت حساس ہے۔ کفر، ایمان کفر کی بات ہے تو وہ درمیان میں کفریہ حوالے، وہ ان کے بد کرداری کے، بد اخلاقی کے حوالے، وہ اس مضمون کا، عنوان کا حصہ ہے۔ اس لیے اس مجبوری کے تحت یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جس عنوان کو ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں اس عنوان کے اندر یہ باتیں شامل ہیں، اس کے بغیر یہ عنوان سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ گن کو صاف کرنے کے لیے اس میں ہاتھ ڈالنا پڑتے، ہاتھ تھوڑے سے گندے ہو جاتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب فرمانے لگے کہ میں نے مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پڑھنی شروع کی تو مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں وسوسے آنے شروع ہوئے۔ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے اندر اتنی نحوست، اتنی تاریکی ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ کہنے لگے پھر میں اپنے شیخ سے ملا، میرے شیخ نے میرے اوپر تھوڑی سی توجہ ڈالی، اللہ کا شکر اس سے دل صاف ہو گیا۔ ہمارے بزرگ فرماتے کہ جب ہم مرزا غلام قادیانی کی کتابیں پڑھتے ہیں یا تھوڑا سا اس کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس کا بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد کئی مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تب جا کے دل میں کچھ نورانیت دوبارہ آتی ہے، ورنہ تو صرف اس کی گندی کتابیں پڑھنے سے ہی دل کالا ہو جاتا ہے، اتنا خطرناک عنوان ہے۔ تو بہرحال مرزا غلام قادیانی کا مرید ظہور الدین اکمل اس کا نام ہے، اس نے اردو زبان میں اشعار کہے ہیں۔ وہ کہتا ہے امام اپنا عزیز و اس جہاں میں، غلام احمد ہوا دارالامان میں، دارالامان قادیان میں، امام اپنا عزیز و اس جہاں میں، غلام احمد ہوا دارالامان میں، غلام احمد ہے عرش رب اکبر، رب اکبر کا عرش ہے یہ، مکان اس کا ہے گویا لامکان ہے، کہ اس کا مقام بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، پہلے سے بڑھ کر شان کے ساتھ آئے۔ کدھر ہے؟ کہتے ہیں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھ لے قادیان میں۔ مرزا غلام قادیانی کانا بے غیرت خنزیر قسم کا انسان، یہ وہ ہمارے نبی کس طرح گستاخی کرتا ہے، ایسی گندی گندی باتیں کی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے یہ جو میں نے حوالہ پیش کیا، 1974 کو ہماری قومی اسمبلی کے اندر جب قادیانیت کے عنوان پہ گفتگو شروع ہوئی تو اس میں جو کتاب مسلمانوں کی طرف سے موقف کے طور پر پیش کی گئی، جس کے پہلے 4 حصے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ترتیب دیے، آخری 3 حصے حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیے۔ 7 حصوں پر مشتمل کتاب، اس کا نام ہے قادیانی فتنہ اور ملت اسلامیہ کا موقف۔ اس کے پہلے حصے کے اندر باحوالہ یہ اشعار ہے، قادیانیوں کے اخبار بدر میں یا الفضل کے اندر یہ چھپے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے وہاں نقل کیے۔ تو یہ قادیانی اتنا گندا۔ مرزا غلام قادیانی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کشتی نوح۔ کشتی نوح میں مرزا غلام قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو بہتان اور الزام لگایا ہے، میں آپ اپنے لیے اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم، ان کی اس عصمت پہ جس طرح اس نے حملہ کیا ہے، ایک غیرت مند مسلمان وہ الفاظ نہ پڑھ سکتے نہ سن سکتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک کافر قادیانی۔ تو نعوذ باللہ، قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں سے بڑھ کر مرزا غلام قادیانی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم، خلافت شروع۔ قادیانی کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی پر نبوت ختم، اس کے بعد خلافت شروع۔ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قادیانیوں کے ہاں پہلا خلیفہ حکیم نور الدین۔ مرزا غلام قادیانی 1908 میں مر گیا، پہلا خلیفہ حکیم نور الدین بنا، 1914 میں وہ مر گیا۔
اس کے مرنے پر دوسرا قادیانی خلیفہ مرزا غلام قادیانی کا بڑا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود بنا۔ مرزا بشیر الدین محمود 1965 میں مر گیا۔ اس کے مرنے پر تیسرا قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا مرزا ناصر قادیانی بنا، جو مرزا غلام قادیانی کا پوتا تھا۔ یہ 1982 میں مر گیا۔ اس کے مرنے پر چوتھا قادیانی خلیفہ اس کا بھائی مرزا طاہر قادیانی بنا، 2003 میں مر گیا۔ اس کے مرنے پر قادیانیوں کا موجودہ خلیفہ، پانچواں خلیفہ مرزا مسرور لندن میں موجود، گونگا پیر، قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا ہے۔ بڑے موبائل میں آپ میں سے کئی سارے حضرات نے دیکھا ہوگا، سفید پگڑی والا، داڑھی والا ایک آدمی ہے، 17 پارہ سورۃ الحج آخری رکوع کی پہلی آیت وہ پڑھتا ہے، پڑھ نہیں سکتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اس کے۔ اگر وہ جی کیا فرمائے جی؟ ہاں، یہ امیر صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اصل میں یہ انہوں نے مرحوم کا لفظ سنا، مرحوم نہیں کہا، بشیر الدین محمود۔ اچھا کیا، یہ امیر صاحب نے اچھا کیا سوال کیا، ان کو مرحوم کا لفظ سمجھا، مرحوم نہیں کہا، مرزا بشیر الدین محمود یہ اس کا نام ہے نا، مرزا محمود کہتے ہیں، بشیر الدین محمود۔ تو مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا مرزا ناصر قادیانی تھا۔ تو اب یہ مرزا مسرور قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا ہے۔ آپ اگر اس کی کوئی ویڈیو دیکھیں تو اردو بھی دک کا اسٹارٹ پڑھتا ہے، سامنے لکھ کے ہوا الفاظ ہوتے ہیں، پھر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ خیر یہ ان کے نصیب میں ہے۔ قادیانیوں کے ہاں دین، عبادت، مذہب کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک نمبر کے بے غیرت لوگ ہیں، ایک نمبر کے بدکردار لوگ ہیں، داڑھی ماڑی، شریعت، نماز کچھ نہیں ہے۔ مرزا مسرور خلیفہ بننے سے پہلے داڑھی کاٹتا تھا۔ یہ ان کے نبوت کے خاندان کا آدمی ہے، ان کے شاہی خاندان کا فرد ہے۔ جب تک یہ خلیفہ نہیں بنا داڑھی کاٹتا تھا، خلیفہ بننے کے بعد داڑھی رکھی ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ مرزا طاہر قادیانی جو چوتھا خلیفہ تھا وہ بھی پہلے داڑھی کاٹتا تھا، خلیفہ بننے کے بعد داڑھی بڑھائی ہے۔ میرے پاس اس کی کتاب ہے مرد خدا کے نام سے، اس میں اس کی تصویریں ہیں۔ اور اس وقت بھی آپ اگر نیٹ پہ دیکھیں، بڑے بڑے قادیانی مربی، مناظر، آپ ان کی شکلیں دیکھیں، اکثر کی تقریباً داڑھی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیں گے تقریباً اکثر کی داڑھی نہیں ہوگی، سر پہ ایک ٹوپی نہیں ہوگی، یا صرف کوئی جو ٹوپی وغیرہ ہوگی، پگڑی مگڑی نہیں ہے۔ جو خلیفہ ہے صرف مرزا مسرور، اس کی پگڑی اور داڑھی، پگڑی داڑھی ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ قادیانیت کا گن ہے۔ یہ جو قادیانیوں کے خلفاء ہیں یہ صرف کہنے کے خلیفے نہیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قادیانیوں نے ان کو ہمارے مسلمانوں کے خلفاء کے مقابلے میں پیش کیا ہے۔ حکیم نور الدین کو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ دیتے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود کو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ دیتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں فضل عمر۔ یہ آپ یہاں سے یہ لالوکیت والا روڈ سیدھے آپ جائیں گے تو ڈاکخانہ، ڈاکخانے کے بعد آگے تین اٹی سے تھوڑا سا آگے جائیں گے، الٹے ہاتھ میں مارٹن روڈ مڑتا ہے۔ یہ جہانگیر روڈ سے الٹے ہاتھ میں مارٹن روڈ پہ آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے، سیدھے ہاتھ پہ پہلے بریلیوں کی مسجد آئے گی، پھر شیعوں کا امام بارگاہ آئے گا، پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ پر ان کا عبادت خانہ، قادیانیوں کا عبادت خانہ ہے۔ اس عبادت خانے کے محراب کی طرف فضل عمر ڈسپینسری ویلفیئر ہے، فضل عمر ڈسپینسری۔ 2 دن پہلے میں وہاں سے گزر کے آ رہا تھا اس جمعے والے دن، تو میں نے پھر غور سے دیکھا یہی لفظ لکھا ہوا ہے۔ فضل عمر سے ان کی مراد مرزا بشیر الدین محمود ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود کو نعوذ باللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور درجہ دیتے ہیں۔ اور یہ کس طرح کا بے غیرت انسان تھا، میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ربوہ کا راسپوٹین، ربوہ کا راسپوٹین۔ اس میں مرزا غلام قادیانی کے جو کرتوت بیان ہوئے ہیں، ایک انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی اس درجے بھی بے غیرت ہو سکتا ہے۔ بے غیرتی کی تمام حدیں پار کی ہے۔ احتساب قادیانیت کے نام سے 60 جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی آج تک جس نے قادیانیت کے خلاف لکھا
لکھنے والا دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، عیسائی ہے یا خود قادیانی ہے، لیکن لکھا قادیانیوں کے خلاف۔ ایک مرتبہ وہ کتاب چھپنے کے بعد نایاب ہو گئی، ان کتابوں پر آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگوں نے دوبارہ کام کیا، ان کتابوں کی دوبارہ سے کمپوزنگ کی، حوالے چیک کیے، ان کو ایک ساتھ جمع کیا تو اس کی 60 جلدیں بنی ہیں، 60 جلدیں احتساب قادیانیت کے نام سے۔ ان میں سے جو 57، 58، 59 یہ 3-4 جلدیں ہیں، اس میں بعض قادیانیوں کی کتابیں شامل کی ہیں، انہوں نے خود جو قادیانیوں کے کرتوت بیان کیے ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو قادیانیوں کے اخلاق اور اعمال دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ وہ کتابیں کمالات محمودیہ ایک ہیں، تاریخ محمودیت کے پوشیدہ اوراق، شعر صدوم شفیق مرزا صاحب مرحوم یہ پہلے قادیانی تھے، پھر قادیانیوں کی حرکتیں دیکھ کے مسلمان ہو گئے، انہوں نے شعر صدوم کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ اس میں شامل ہے، جلد نمبر 58 یا 59 کے اندر شامل ہے۔ ایسی گندی باتیں ہیں کہ انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود کی یہ زندگی ہے اور اس کو نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود کی تصویر ایک طرف ہو، ایک طرف مرزا غلام قادیانی کی تصویر، ایک طرف حکیم نور الدین کی تصویر۔ مرزا بشیر الدین محمود کی صورت مرزا غلام قادیانی کے بجائے حکیم نور الدین سے زیادہ ملتی ہے، ہو سکتا ہے اس نے کوئی تعاون کیا ہو حکیم صاحب نے، یہ اس کی تصویر ملتی ہے۔ موبائل میں آپ حضرات دیکھیں، موبائل میں مل جائے گا، قادیانی کتابوں میں آپ دیکھیں تصویریں نظر آتی ہیں، آپ ملائیں اس کو۔ یہ ان کی گندی زندگی۔ خود مرزا غلام قادیانی کے بارے میں قادیانیوں نے لکھا ہے، الفضل اخبار ہے 1938 اگست کا مہینہ، اگست 1938 الفضل اخبار میں لاہوری گروپ کی طرف سے یہ بیان شائع ہوا، قادیانیوں کا اخبار، اس میں یہ بیان شائع ہوا کہ مرزا غلام قادیانی ولی اللہ تھے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست تھے۔ آگے لکھا ہے کہ وہ کبھی کبھار زنا کر لیا کرتے تھے۔ مرزا غلام قادیانی، قادیانیوں کے ہاں یہ ولایت کا معیار ہے، کبھی کبھار زنا کر لینا یہ ولی کی شان کے خلاف نہیں ہے، کر لیتے تھے۔ کہتے ہیں ہمیں مرزا غلام قادیانی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں پریشانی موجودہ خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود سے ہے، جس کا 24 گھنٹے زنا کے علاوہ کوئی کاروبار ہی نہیں ہے۔ ایسا بغیرت انسان مرزا بشیر الدین محمود۔ اچھا پھر سزا اس کو کیا ملی؟ کہتے ہیں آخر عمر میں اس کو یہ بیماری لگی تھی کہ اپنا پاخانہ کھاتا تھا، ڈاکٹروں کے پاس لے گئے علاج کیا جائے، ڈاکٹروں نے جائزہ لیا، کہنے لگے ہم بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، اللہ کی پکڑ کا علاج ہم نہیں کر سکتے، اللہ کے عذاب کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ یہ اس مرزا بشیر الدین محمود بغیرت کو نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود ایسا بد کردار کہ اس کی وجہ سے خود قادیانیوں میں 2 گروپ بنے۔ جب 1914 میں اس کو خلیفہ بنایا جانے لگا تو محمد علی لاہوری بڑا قادیانی ہے، اس نے اختلاف کیا، کہا یہ خلافت کے قابل نہیں ہے، اس کو نہ بنایا جائے۔ 24-25 سال اس کی عمر تھی، اسی وقت سے یہ بدنام مشہور تھا، تو کہا اس کو خلیفہ نہ بنایا جائے، لیکن شاہی خاندان غالب آ گئے، اس کو خلیفہ بنا لیا۔ محمد علی لاہوری نے ناراض ہو کر اپنی الگ جماعت بنائی، اس کا نام لاہوری گروپ کہلایا، پیغام صلح کے نام سے ان کا رسالہ نکلتا تھا۔ اس کے بد کرداری پر خود قادیانیوں کا بھی اتفاق ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ بہرحال یہ قادیانیت ہے، قادیانیت یہ جو ہم فریاد کر رہے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے جو محنت ہو رہی، کوشش ہو رہی، اس کا مقصد کیا ہے کہ قادیانی کافر بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے، بد کردار بھی ہے۔ اب یہ اس گندے کفر کو ہم مسلمانوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر یہ گندا کفر، یہ کفری عقیدے پیوست کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کو اس طرح کا بد کردار بنانا چاہتے ہیں۔ قادیانی ہم مسلمانوں کو کیا معاف کریں گے، اپنے قادیانیوں کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالتے ہیں۔ بہت سارے واقعات کتابوں میں وہاں لکھے ہیں کہ ان قادیانیوں کے اندر بھی کوئی غریب قسم کا اگر قادیانی ہے، کوئی سفید چمڑی والی لڑکی ہے تو اس کی عزت محفوظ نہیں ہے،
باقاعدہ اس کے ساتھ وہ بدفعلی کرتے ہیں، اور اگر وہ فریاد کرے تو پوری جماعت اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ ایسے کئی سارے واقعات ہوئے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے آپ نے موبائل پہ بھی دیکھا ہوگا، ایک ندا کے نام سے یا کس نام سے قادیانی خاتون ہے، اس نے وہ کیا ہے، فریاد کی ہے قادیانی خاتون کہ قادیانی لیڈروں نے، قیادت نے میرے ساتھ 12 سال تک زنا کیا ہے۔ یہ موبائل پہ آج کل تازہ باتیں ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، آئے دن رپورٹیں آتی رہتی ہیں۔ اتنے بد کردار لوگ ہیں۔ تو اس بد کرداری سے، گن سے، کفر سے اپنے آپ کو، دوسرے مسلمانوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تیسرا قادیانی خلیفہ ہے مرزا ناصر قادیانی، 1982 میں یہ مر گیا۔ یہ کیسے مرا ہے؟ اس کے پاس ایک قادیانی پرچہ لے کے آیا، میری بیٹی جوان ہوئی ہے، 18 19 سال 20 سال تک اس کی عمر ہے، اس کے لیے رشتوں کے اندر یہ 15 20 نام ہیں، حضرت ان ناموں میں سے جس نام پہ نشان لگا دیں تو ہم وہاں رشتہ دے دیں گے۔ مرزا ناصر قادیانی نے ان 20 ناموں کو دیکھا، لڑکی کو بھی دیکھا، قلم اٹھا کے وہ 20 ناموں کے اوپر کراس کا نشان لگایا، سب سے اوپر بڈھے مرزا ناصر قادیانی نے اپنا نام لکھا، کہا میں قبول کرتا ہوں۔ شادی ہو گئی، وہ بھی خوش تھے، چلو خلیفہ صاحب نے ہماری بیٹی قبول کر لی۔ خلیفہ صاحب نے بیٹی قبول کی، دوسری شادی تھی اس کی ساتھ لے کے گیا ہانی مون منانے کے لیے اسلام آباد۔ ختم نبوت کا جلسہ ایک مسجد میں ہو رہا تھا، درمیان میں 2 ڈبل روڈ ہے، سامنے والے بنگلے میں مرزا ناصر قادیانی ٹھہرا ہوا تھا، ہانی مون منانے کے لیے گیا تھا۔ وہاں سامنے یہ ہے 250 قادیانی اس کے سیکورٹی پہ کھڑے تھے سامنے، اور یہاں جلسہ ہو رہا تھا ختم نبوت کا۔ اس جلسے میں حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ شریک تھے، حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکاتہم تھے۔ 1982 کی بات ہے۔ تو ان حضرات نے اسپیکر مسجد میں بھی لگائے تھے، ان کے گھر کی طرف بھی اچھی طرح لگائے تھے۔ حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب نے یہ بات خود بیان کی ہے، فرمانے لگے میرے بیان کا عنوان تھا قادیانی عقیدے اور قادیانی اخلاق۔ فرمانے لگے میں نے قادیانی کچھ عقیدے بیان کیے، کافر ہے، کیوں؟ یہ عقیدے ہے اس لیے کافر۔ پھر میں نے قادیانی اخلاق بیان کیے، قادیانیوں کے اخلاق کیا ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اس وقت قادیانیوں کا سربراہ پیشوا مرزا ناصر قادیانی خود میری بات سن رہے ہیں، اسلام آباد دارالحکومت میں وہ بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہوں۔ میں مرزا ناصر قادیانی کو گواہ بنا کے اس سے پوچھتا ہوں، اگر میری بات صحیح نہیں ہے تو میرے خلاف جا کے عدالت میں کیس کریں۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مرزا ناصر قادیانی سے، کیا تیرے باپ مرزا بشیر الدین محمود نے تیری بہن کے ساتھ زنا نہیں کیا ہے؟ کہتے جب اس نے یہ حوالہ سنا وہی مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ مرزا ناصر قادیانی ہارٹ اٹیک سے مرا ہے۔ اور یہ بات وہ جواب کیسے دے سکتے تھے کہ گھر کے اندر یہ سارا گن موجود تھا؟ جو بے غیرت اپنی بیٹی کو معاف نہ کرے وہ دوسروں کو کیا معاف کریں گے؟ مرزا بشیر الدین محمود ایسے بے غیرت کا نام ہے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیو، یہ قادیانیت کا سلسلہ۔ اب یہ مرزا غلام قادیانی نے بہت سارے کفریہ دعوے کیے ہیں، لیکن اس کے بڑے بڑے ان میں سے تقریباً 3 دعوے بنتے ہیں۔ پہلا دعویٰ ہے خلیفہ مہدی ہونے کا، دوسرا دعویٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا، تیسرا دعویٰ ہے نبی ہونے کا۔ تینوں دعوے بالکل غلط ہیں، نہیں ہو سکتے۔ نبوت والی بات جہاں تک ہے اس پر سوچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، دروازہ بند ہے۔ کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہم اسے کافر کہیں گے، چاہے وہ کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بزرگ عالم دین کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ نبوت کے عنوان پر سوچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی نبی تو نہیں ہو سکتا ہے، دعوی نبوت کی وجہ سے کافر ہو گیا ہے۔ خلیفہ مہدی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ خلیفہ مہدی کے عنوان پہ ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن اس میں نشانیاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ خلیفہ مہدی کی نشانیاں ہیں، پہلی نشانی ان کا نام محمد، دوسری نشانی والد کا نام عبداللہ، تیسری نشانی قوم سید، چوتھی نشانی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، پانچویں نشانی مکہ مکرمہ میں 40 سال کی عمر میں بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران پہچانے جائیں گے، اور چھٹی نشانی 7 سال تک مسلمانوں کی خلافت کریں گے۔ مرزا غلام قادیانی میں کوئی بھی نشانی نہیں ہے۔ اس کا نام محمد نہیں، غلام احمد، اس کے والد کا نام عبداللہ نہیں، مرزا غلام مرتضیٰ، اس کی قوم سید نہیں، مغل ہے، یہ مدینہ منورہ میں نہیں، قادیان میں پیدا ہوا، یہ مکہ مکرمہ ساری زندگی کبھی گیا ہی نہیں ہے، اور اس نے خلافت خواب میں بھی نہیں دیکھی، ساری زندگی انگریزوں کا غلام رہا۔ کوئی نشانی پائی جائے تو ہم مان لیں، جب ہے ہی نہیں کیسے مانیں؟
اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان پر بھی سوچنے کی گنجائش ہے، لیکن مرزا غلام قادیانی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی کوئی نشانی نہیں ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے علامات قیامت اور نزول مسیح، اردو زبان میں۔ اس کتاب میں انہوں نے 100 سے زیادہ احادیث کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر اترنے کا ذکر ہے، اور انہوں نے شروع میں ایک نقشہ بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، انہوں نے نمبر شمار کی ترتیب پر وہ نشانیاں گنوائی ہے۔ آگے مرزا غلام قادیانی کے ساتھ تقابل بھی کیا ہے کہ اس میں کون سی نشانی پائی جاتی ہے، کون سی نہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جو نشانیاں جمع کی ہے، گنوائی ہے 175 نشانیاں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کھیل نہیں ہے۔ 175 نشانیاں گنوائی ہیں قرآن و حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ان میں سے مرزا غلام قادیانی میں نام نہاد کوئی ایک آدھ نشانی، وہ بھی اس نے خود اپنا نام رکھا، کہتے میرا لقب مسیح ہے، تو چلو یہ پایا گیا، ورنہ اس کو کس نے مسیح بنایا؟ اس طرح جو کھینچ تان کے اس نے 2-3 اپنے اوپر الفاظ چسپاں کیے ہیں، وہ اس کے علاوہ مرزا غلام قادیانی میں کوئی نشانی نہیں پائی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ، بغیر والد کے پیدا، والدہ کا نام بی بی مریم، قوم بنی اسرائیل کے نبی بنے، یہودی قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، ابھی تک زندہ موجود، قیامت سے پہلے وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ملک شام، شہر دمشق، جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار کے پاس اتریں گے، اترنے کے بعد دجال کو قتل کریں گے باب لد کے مقام پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج قوم نکلے گی، پھر ختم ہو جائے گی، ان کے زمانے میں دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، زمین کی برکتیں ظاہر ہوں گی، انار کا ایک دانہ ایک خاندان پیٹ بھر کے کھائے گا، اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سائے میں بیٹھیں گے، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے زمانے میں برکتیں ہوں گی، 45 سال زندگی گزاریں گے، وفات پائیں گے، مدینہ منورہ، گنبد خضرا، روضہ رسول میں چوتھی قبر کی جگہ آج بھی خالی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں بنے گی۔ مرزا غلام قادیانی نے یہ باتیں خواب میں بھی نہیں سنی ہوگی، اس میں کوئی نشانی نہیں ہے، اس لیے نہ وہ نبی ہو، مرزا غلام قادیانی نہ نبی ہو سکتا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے، نہ خلیفہ مہدی ہو سکتا ہے، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جو اس نے خود مانا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب، اس کا نام ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد نمبر 21، اس میں اس نے اپنی حقیقت بیان کی ہے، کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ کہتے ہیں میرے پیارے میں مٹی کا کیڑا ہوں، انسان دا پتر نہیں ہوں، کہتے میں انسان کی اولاد نہیں ہوں، میں تو مٹی کا کیڑا ہوں، تو وہ یہ ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر، بشر کی نفرت کی جگہ اور جس جگہ سے آر دلائی جائے میں وہ جگہ ہوں۔ مرزا غلام قادیانی ہے، نبی نہیں ہے، خلیفہ مہدی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ کو کوئی قادیانی ملے، مختلف ان کے دھوکے ہوتے ہیں بہت سارے، ایک مجلس میں ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پہ کوئی قادیانی مل جائے تو وہ ایک اعتراض کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ استخارہ کریں، آپ سے پوچھیں گے مرزا غلام قادیانی کو نبی مانو، آپ کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا ہوں، کیا مانتے ہو؟ کافر کہتا ہوں۔ بھئی کافر کیوں کہتے ہو؟ مولوی صاحب نے کہا ہے، مسجد میں عمر فاروق مسجد میں کورس تھا، وہاں کے علماء نے کہا، اس لیے میں کافر کہتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتوں میں نہیں آؤ، مولوی اختلافی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، جب تک مولوی فرقواریت کی بات نہ کرے ان کو چندہ ہی نہیں ملتا ہے، روٹی بھی نہیں ملتی ہے، اور جب تک یہ اختلافی بات نہ کرے، لوگوں کو آپس میں لڑائے نہیں، ان کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا، پھر کیا کریں؟ مولویوں کی نہیں ماننی ہے تو کدھر جاؤ؟ کہتے براہ راست اللہ سے پوچھو، استخارہ۔ انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ آپ براہ راست اللہ سے پوچھیں، رات کو 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھیں، استخارے کی دعا مانگے، اللہ سے مانگے، دعا کریں، اے اللہ میں لوگوں کے جھگڑے سن کے تھک گیا ہوں، مولوی کہتے یہ کافر ہے، قادیانی کہتے یہ نبی ہے، میں کدھر جاؤں؟ آخری تیرا در آسرا سہارا، آپ نے مجھے آج دکھانا ہے، آج خواب میں دکھا دے مرزا غلام قادیانی نبی ہے یا کافر ہے، بس آپ استخارہ کریں، جو آپ کو نظر آ گیا وہی مان لینا۔
قادیانی اس طرح دھوکہ دیتے. کیا خیال ہے اس دھوکے میں وزن ہے یا نہیں ہے؟ سادہ مسلمان اس دھوکے میں آ جاتا, کہتے کتنی اچھی بات کی ہے, کتنی پیاری بات کی ہے, دیکھیں جی اس سے اچھی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی ہے. اب جب اس طرح کوئی استخارہ کرتا ہے, اسے خواب میں مرزا غلام قادیانی نبی کی شکل میں نظر آتا ہے. صبح ہوتی ہے, وہ اعلان کرتے کہ میں قادیانی ہوں, میں مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہوں. بھئی کیوں مانتے ہو؟ کہتے کسی انسان کے کہنے پر نہیں, مجھے براہ راست اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے. اگر مرزا غلام قادیانی نبی نہیں ہے, اللہ نے مجھے کیوں دکھایا؟ جب اللہ مجھے دکھائے میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اس طرح دھوکہ دیتے, کافر بناتے. اصل بات کیا ہے کہ انسان جب مرزا غلام قادیانی کو پرکھنے کے لیے نبی ہے یا نہیں ہے جانچنے کے لیے استخارے کی نیت کرتا ہے, اسی وقت کافر ہو جاتا ہے. نیت کرتے ہی کافر ہو گیا. کیوں؟ جب وہ کسی کے بارے میں یہ استخارے کی نیت کر رہے کہ یہ نبی ہے یا نہیں, تو ختم نبوت کا عقیدہ تو پیچھے رہ گیا نا جی. اس نے یہ مان لیا کہ نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہے, جاری ہے, اسی لیے تو اس کے بارے میں تحقیق کرے کہ یہ بھی نبی ہے یا نہیں ہے. اگر ختم نبوت پہ آپ کا ایمان ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے, نبوت کا سلسلہ ختم ہے, تو پھر کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت کہاں سے آئی؟ بھئی ہو ہی نہیں سکتا ہے, میں کیوں اس کے بارے میں سوچوں؟ اب اس نے مان لیا کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے, دروازہ کھلا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کانا بھی نبی ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے وہ استخارہ کرتے ہیں. نیت کرتے ہی وہ کافر ہو گیا. اس کو جو خواب میں مرزا غلام قادیانی نبی کی شکل میں نظر آیا, رحمان نے نہیں دکھایا, شیطان نے دکھایا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. قرآن مجید میں جگہ جگہ اس طرح کی یہ آیتیں ہیں, یہ بیان ہے کہ ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو مسلط کرتے, شیطان دکھاتا ہے, اس کو شکل دکھا دیتا ہے, تو یہ شیطان ہے. اصل بات سمجھنے کی کیا ہے, استخارہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے. آپ کے علاقے میں کوئی کسی کو قتل کرے خدا نخواستہ, ان سے پوچھا جائے گرفتار ہو گیا, آپ نے کیوں قتل کیا, جرم کیا؟ کہتے میں نے کوئی جرم نہیں کیا. بھئی کیوں پھر قتل کیا؟ کہتے میں نے استخارہ کیا تھا, استخارے میں آ گیا تھا کہ اس کو قتل کر دو. استخارے کی بنیاد پر قتل کرنا جائز ہے؟ استخارہ کیا, کسی کے دکان پہ جا کے قبضہ کر کے بیٹھ گیا, بھئی کیوں؟ کہتے میں نے استخارہ کیا ہے. استخارے میں نکلا کہ یہ دکان آپ کی ہے. کسی کے مکان پہ قبضہ کیے استخارے کی بنیاد پہ. کوئی تھانے میں جا کے ایس ایچ او کو لات مارے, کرسی سے گرائیں, خود جا کے بیٹھ جائیں میں ایس ایچ او ہوں. بھئی کیسی بات کر رہا ہوں, آپ کو کس نے ایس ایچ او بنایا؟ کہتے میں نے استخارہ کیا ہے. استخارے میں نکلا کہ اس تھانے کا ایس ایچ او میں ہوں. تو استخارہ کوئی کھیل کود ڈرامہ تو نہیں ہے. استخارہ کے نام پہ انسان جو بھی کرے. استخارہ شریعت کا ایک حکم ہے, اس کے اپنے حدود و قیود ہے, شرائط ہے, اس کی اپنی ترتیب تفصیل ہے. کفر کے لیے استخارہ نہیں ہے, حرام کام کے لیے استخارہ نہیں ہے, ناجائز کام کے لیے استخارہ نہیں ہے, بدہی کام کے لیے استخارہ نہیں ہے. بدہی جو نظر آ رہی ہے, ابھی ہم دن میں بیٹھے ہیں یا رات میں بیٹھے ہیں. کوئی آپ سے کہے کہ نہیں نہیں تم رات میں نہیں دن میں بیٹھے ہو, آپ مانیں گے؟ وہ کہتے نہیں چلو استخارہ کر لو. استخارہ, اس کے لیے کوئی استخارہ کرے گا؟ اس کا خود دماغ خراب ہوگا, ہم کیوں استخارہ کریں؟ اسی طرح ہم ماشاءاللہ سارے مرد ہیں, ہم میں سے کسی کو اگر کوئی کہہ دے کہ تم مرد نہیں ہو, لڑکی ہو, عورت ہو, تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہے. آج کل ہماری نوجوان نسل تو تھوڑی سی شوقین ہے. انسان کے اندر بے صبری ہے, ناشکری ہے. جن کو اللہ نے لڑکی پیدا کیا وہ کہتے کاش ہم لڑکے ہوتے, دوڑ لگاتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے لڑکے مرد پیدا کیے وہ کہتے کاش ہم لڑکیاں ہوتی. بھئی اللہ نے جس کو جو بنائے اس پہ شکر ادا کرے, عمل کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. سورۃ النساء 5واں پارہ, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر جن چیزوں میں فضیلت دی اس کی تمنا نہیں کرو. مرد عورت اللہ کی تقسیم میں پیدا کر لیا. کرنا کیا ہے؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. مرد مرد رہ کے کام کرے, عورت عورت رہ کے عمل کرے, اجر و ثواب ملے گا. تو ویسے ایک بات چل رہی تھی کہ اگر کسی نوجوان سے کہا جائے لڑکے سے کہ تم لڑکی ہو, تو وہ مانے گا کہ میں لڑکی ہوں؟ نہیں مانتا ہے. اگر وہ کہ نہیں استخارہ کر لو, تو یہ استخارہ کرے گا؟ نہیں. یہ ٹرانس جینڈر وغیرہ جو پاس ہوا اس کے بعد ہو سکتے کوئی اس کا شوق رکھتا ہو کہ اسپتال کے ذریعے اگر بن جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کم سے کم استخارے سے ہی بن جائیں. یہ بھی قادیانیوں کی ایک چال ہوگی. تو بدیہی کے بارے میں استخارہ نہیں ہوتا ہے, کفر کے بارے میں استخارہ نہیں. اللہ کا وجود ہے,
کوئی کہتے اللہ کا وجود نہیں ہے، بھئی کیسی بات کر رہے ہو؟ کہتے استخارہ کر لو۔ قیامت ہے، کوئی کہتے قیامت نہیں ہے، بھئی کیسی بات؟ کہتے استخارہ کر لو۔ فرشتوں کا وجود ہے، کوئی کہے نہیں ہے، آپ کہتے کیوں؟ کہتے استخارہ کر لو۔ تو کفر کے لیے استخارہ نہیں ہے، کفر کے لیے استخارہ نہیں، حرام کام کے لیے استخارہ نہیں۔ کوئی آپ سے کہیں کہ جی نماز 5 وقت پڑھنا فرض نہیں ہے، 3 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، آپ کہتے کیسی بات کرو گے؟ کہتے استخارہ کرو، ہو سکتے 3 نکل آئیں۔ تو استخارہ کوئی کھیل نہیں ہے، حرام کام کے لیے استخارہ نہیں، بدیہی کام جو نظروں سے یقینی طور پہ نظر آنے والی چیز ہے اس کے بارے میں استخارہ نہیں، حرام کام کے لیے استخارہ نہیں، ناجائز کام کے لیے استخارہ نہیں۔ کوئی نعوذ باللہ کسی سے کہے کہ جی تم اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرو، وہ کہتے نہیں یہ تو حرام ہے، وہ آگے سے کہ نہیں تم استخارہ کر لو، تو اس کے لیے حرام کے لیے کوئی استخارہ کرے گا؟ شراب پی لو، بھئی یہ تو حرام ہے، کہتے نہیں آپ استخارہ کریں۔ تو استخارہ کھیل کود ڈرامہ مذاق نہیں ہے، شریعت کے حکم۔ استخارہ 2 جائز کاموں کے درمیان ہے۔ آپ میں سے کسی نے شادی کرنی ہے، پہلی شادی، دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی، 4 تک شریعت نے گنجائش دی ہے، ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے۔ میں اس کے لیے بڑا باہمت ہوں جب میں گھر سے دور ہوتا ہوں، جب میں گھر کے قریب جاتا ہوں پھر میں بھی دوسری تیسری کی بات نہیں کرتا ہوں۔ آپ حضرات بھی اس لیے خاموش ہوں گے کہ آپ اپنے گھروں کے قریب ہیں۔ آپ میں سے کسی نے شادی کرنی ہے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، اب یہ شادی کے لیے کزن سے آپ شادی کر سکتے ہیں، ماموزاد بہن ہیں، خالہ زاد ہے، چچا زاد ہیں اور پھوپھی زاد ہے، یہ کئی سارے ذات خلاصہ ان کا کزن۔ اب اس میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں کہ ماموزاد کا رشتہ قبول کریں یا چچا زاد کا کریں، خالہ زاد کا کریں یا پھوپھی زاد کا کریں۔ 2 جائز حلال کاموں کے درمیان استخارہ۔ آپ نے سفر کرنا ہے، ہفتے والے دن سفر کریں، اتوار والے دن استخارہ کریں۔ آپ نے سفر کرنا ہے، ریل پہ جائیں یا جہاز پہ جائیں، استخارہ کریں۔ آپ نے دکان خریدنی ہے، کریم آباد میں لے لیں یا عائشہ منزل میں لے لیں، استخارہ کریں۔ 2 جائز کاموں کے درمیان استخارہ ہوتا ہے، حرام، ناجائز، کفر، بدیہی کام کے خلاف استخارہ نہیں ہے۔ یہ استخارے کے مسئلے کی وضاحت اور تفصیل تھی۔ اب وہ خلاصہ، وہ ایک پوائنٹ جو ہم نے یاد رکھنا ہے، کسی جگہ آپ کا کسی قادیانی سے آمنا سامنا ہو جائے اور وہ آپ کو استخارے کی بات کرے تو اس کو کیا کہنا ہے۔ یہ تو ہم نے سمجھنے کے لیے باتیں کی، ہمیں ہماری سمجھ میں بات آئیں، ان کو تو ہم نے یہ تفصیل نہیں بتانی ہے کہ حرام کام کے لیے استخارہ نہیں ہوتا، کفر کے لیے نہیں ہوتا، یہ وہ نہیں۔ ان کو جو ہم نے جواب دینا ہے وہ آسان سا جواب۔ کوئی قادیانی آپ سے ملے، آمنا سامنا ہو، وہ آپ سے کہیں کہ جی مرزا غلام قادیانی کو نبی مان لو، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں، وہ کہتے ہیں استخارہ کرو، جو استخارے میں نظر آ جائے وہی کر لینا۔ تو ان کے لیے بالکل آسان سا شارٹ کٹ جواب، آپ اس قادیانی سے کہیں کہ میں تیرا باپ ہوں، وہ آگے سے حیران پریشان کیسی بات کر رہا ہوں؟ بولو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، استخارہ کر لو۔ استخارے میں نکل آئے تو ایک باپ اور گھر لے کے چلے جاؤ، اور ایک اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ، فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر استخارے میں نہیں نکلا، تمہارا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، استخارہ کرنے پہ تمہیں ثواب تو مل جائے گا۔ دونوں صورتوں میں قادیانیوں کا فائدہ ہے۔ باپ کے، اپنے باپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو باپ بنانے کے لیے کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، حالانکہ ہماری ہزاروں صفائیوں کے باوجود، ہماری کردار کے اچھے ہونے کے باوجود، نسبت نسل کے اصلی نسلی ہونے کے باوجود امکان ہے کہ یہ میرا باپ نہ ہو۔ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ یہ آخری نبی ہے، تو اس کے بعد ہم کسی کے لیے استخارہ کیسے کر لیں؟ یہ ہمارے ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ قادیانی کافر۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، قادیانیت کے بارے میں ہمارے ملک میں قوانین 7 ستمبر 1974 کو قانون بنا ہے، دستوری پاکستان، دفعہ نمبر 260، شق نمبر B اور C، اس میں قانون ہے۔ اس کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہیں۔ یہ قادیانیوں کی آئینی قانونی حیثیت۔ دوسرا قانون قادیانیت سے متعلق ہمارے ملک میں بنا ہے 26 اپریل 1984 کو، 26 اپریل 1984۔ یہ قانون موجود ہے مجموعہ تعزیرات پاکستان میں، دفعہ نمبر 295، 298، شق نمبر B اور C۔ اس قانون کا مضمون خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی اسلامی علامات استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قادیانی مسلمان نہیں۔ یہ ہمارے ملک میں قادیانیوں کی قانونی آئینی حیثیت۔ شرعی حیثیت قادیانیوں کی کیا ہے؟ قادیانی دوسرے کافروں کی طرح عام کافر نہیں ہے،
یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ ان کی طرح قادیانی کافر نہیں، یہ ان سے اوپر کے سپر کافر ہیں۔ سپر کافر، سپر بسکٹ کا نام سنا، آج سپر کافر کا نام سن لو۔ سپر کافر قادیانی سب سے خطرناک کافر، جس کو شریعت کی اصطلاح میں زندیق کافر کہا جاتا ہے۔ وہ عام کافر، یہ زندیق کافر۔ عام کافر زندیق کافر کیسے سمجھنا ہے، کسی کو سمجھانا کیسے ہے؟ دو باتوں کا فرق ہے عام کافر زندیق کافر میں۔ نمبر ایک، عام کافر اپنے آپ کو غیر مسلم مانتا ہے، زندیق کافر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ نمبر دو، عام کافر اپنا کفریہ عقیدہ اپنے نام سے پیش کرتا ہے، اسلام کے نام سے پیش نہیں کرتا ہے، جبکہ زندیق کافر اپنا کفریہ عقیدہ اسلام کے نام سے پیش کرتا ہے۔ اب آپ ساتھیوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہندو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سکھ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اور قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں۔ وہ عام کافر ہے، اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہیں، یہ زندیق کافر ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ایک نشانی۔ دوسری نشانی، کسی ہندو سے، سکھ سے، یہودی سے، آپ عیسائی سے آپ سوال کر لیں تمہارا عقیدہ کیا، وہ عقیدہ پیش کر دے گا، کفری عقیدہ ہوگا۔ آپ کہیں یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اصل اسلام ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ قرآن و حدیث ثابت ہے، وہ کہے گا ہم نے کب کہا کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ وہ اپنے عقیدوں کو اپنے نام سے پیش کرتے ہیں، اس پر اسلام کا لیبل نہیں لگاتے، جبکہ قادیانی اپنے تمام کفریہ عقیدے اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ جہاد کرنا حرام کہتے یہ اسلام، نبوت کا سلسلہ جاری یہ اسلام، مرزا غلام قادیانی نبی کہتے یہ اسلام، عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں فوت ہو گئے کہتے یہ اسلام، قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں نعوذ باللہ کہتے یہ اسلام۔ یہ ساری کفریہ باتیں قادیانی اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں، یہ ان میں زندیق کافر کی دوسری نشانی پائی جاتی ہے۔ قادیانیوں کی آئینی حیثیت، قانونی حیثیت اور شرعی حیثیت۔ قادیانیوں کی آئینی حیثیت، ان سے متعلق پاکستان میں 2 قوانین، اور شرعی حیثیت قادیانی عام کافر نہیں زندیق کافر۔ اسی بنیاد پر علماء اکرام کا فتویٰ وہ سامنے لگا ہوا ہے، یہ ایک فتویٰ لگا ہوا ہے، باہر آپ کے دروازے پر بھی یہی ہے، اور یہ جہاں اندر چپل اتارتے ہیں وہاں ماشاءاللہ رنگین پین فلیکس لگا ہوا ہے۔ یہ فتویٰ اسی بنیاد پر قادیانیوں کی چیزیں بیچنا، خریدنا، استعمال کرنا، قادیانیوں کے ساتھ لین دین، تعلقات، دوستی رکھنا، رشتے ناطے کرنا، قادیانیوں کی غمی خوشی میں شرکت کرنا یا قادیانیوں کو اپنی غمی خوشی میں شریک کرنا، قادیانیوں کی دکان مکان میں کرائے پر رہنا یا اپنی دکان مکان قادیانیوں کو کرائے پر دینا، قادیانیوں کی دکان کمپنی فیکٹری سے خریداری کرنا یا اپنی دکان کمپنی فیکٹری سے قادیانیوں کو سودا دینا، قادیانیوں کے ہاں ملازمت مزدوری کرنا یا قادیانیوں کو اپنے پاس ملازم مزدور رکھنا، یہ سارے کام ایک مسلمان کے لیے ناجائز اور حرام بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ وجہ صرف یہ نہیں کہ قادیانی کافر ہے، کافر اور بھی ہیں، ان کے ساتھ معاملات کی گنجائش ہے، وجہ اصل یہ ہے کہ قادیانی زندیق کافر ہیں، زندیق کافر۔ آج ساری دنیا کے قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم مان لے، فتویٰ ختم ہو جائے گا۔ فتویٰ اس بنیاد پر ہے کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے، یہ آج اپنی شناخت پیش کر دے کہ ہمارے اسلام سے تعلق نہیں، فتویٰ ختم۔ تو یہ زندیق کافر اس بنیاد پر یہ فتویٰ ہے، لکھا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں قادیانیوں سے، ان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، دوسرے مسلمانوں کو بھی بچانا چاہیے۔ مجلس کے اختتام پر خلاصے کے طور پر جو کرنے کے کام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تحفظ ختم نبوت کا کام، فتنہ قادیانیت کا مقابلہ، قادیانیت کے کفر سے اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں کو بچانا، اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے ایمان کی چوکیداری کرنا، یہ ختم نبوت کا کام بہت مبارک کام ہے۔ تمام علماء اکرام کا اتفاق ہے جو مسلمان یہ کام کرے گا اسے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو ختم نبوت کے اس کام کے لیے اب سارے حضرات تیار ہیں انشاءاللہ؟ جزاک اللہ جی۔ آج کی مجلس میں اب کرنے کا کیا کام ہے، کس طرح یہ کام ہم نے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ختم نبوت مرکز سے رابطہ ہونا چاہیے۔ رابطے کی صورت جماعت کے 2 ترجمان رسالے، ایک کا نام ہفت روزہ ختم نبوت، دوسرے کا نام ماہنامہ
ماہنامہ لولاک، ہفتہ روزہ ختم نبوت 15 روپے کا رسالہ، ہفتے کے بعد صرف 15 روپے کا خرچہ، سالانہ قیمت اس کی 700 روپے، اور ماہنامہ لولاک مہینے کے بعد 25 روپے کا خرچہ، سالانہ 300 روپے، دونوں ملا کر 1000 روپے میں پورے سال آپ کو جماعت کے سارے پیغامات ملیں گے، مضامین ملیں گے، ذہن سازی ہوگی، دلائل سیکھنے کے ملیں گے، اور کارگزاری آپ کے سامنے آئے گی۔ میری آپ سارے بھائیوں سے پہلی درخواست ہے، بعد میں حضرت امام صاحب سے رابطہ کر کے اپنے لیے یہ دونوں رسالے ضرور لگوائیں، کم سے کم درجہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو تو ایک کے بجائے 2 3 رسالے لگوائیں، آگے دوسرے مسلمانوں کو بھی دے دیں، دعوت ہو جائے گی، پیغام عام ہو جائے گا۔ پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ، مرکز سے آتے جاتے میں بھی رابطہ رکھنا چاہیے۔ نمائش شورنگی مزار قائد کے سامنے لال رنگ کی مسجد، ختم نبوت کا دفتر مرکز ہے۔ آتے جاتے جب موقع ملے وہاں جا کے اپنے آپ کو پیش کرے، حال احوال، کارگزاری۔ آپ اپنی دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں سے مفت لٹریچر لے لیا، اپنی دکان پہ رکھ لیا، آگے تقسیم کیا، لوگوں میں دے دیا، بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنی دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ۔ تو وہاں آنا جانا رابطہ رکھیں گے، کام میں انشاءاللہ جڑنے کا موقع ملے گا، آگے ترقی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری کام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر مسلمان کو 3 باتوں کی دعوت دینی ہے۔ پہلی بات، قادیانی مسلمان نہیں۔ دوسری بات، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں۔ تیسری بات، زیادہ استعمال ہونے والی 3 قادیانی چیزیں۔ پہلی چیز کا نام شیزان، دوسری چیز یونیورسل اسٹیبلائزر، تیسری چیز ذائقہ گھی۔ شیزان قادیانیوں کی کمپنی ہے۔ شیزان کا جوس، کیچپ، اچار، کسٹر، مربے، چٹنیاں، سمرقند کے نام سے لال رنگ کا شربت، یہ سب قادیانیوں کے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں فریج کے ساتھ جو اسٹیبلائزر مشین استعمال ہوتا ہے اس میں یونیورسل کے نام سے قادیانیوں کا ہے۔ کھانے پکانے میں جو گھی استعمال ہوتا ہے اس میں ذائقہ کے نام سے گھی قادیانیوں کا ہے۔ یہ 3 باتیں ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے۔ آگے ہر مسلمان کو پیار محبت سے دعوت دینی ہے، ان کو سمجھانا ہے، ترغیب دینی ہے، تاکہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے، گناہوں سے بچ سکیں۔ سارے بھائی اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ میری درخواست ہے، ایک مرتبہ ہم سب حاضرین، سامعین، شرکا، عاشقان رسول مل کر بلند آواز سے یہ 3 باتیں دہراتے ہیں تاکہ ہمیں اپنا ایمانی سبق بھی یاد ہو جائے، ثواب بھی مل جائے، ہم آگے دوسرے مسلمانوں کو دعوت بھی دے سکیں۔ جو بھائی جتنی بلند آواز سے کہے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا، یہ اب آپ کے اوپر ہے۔ پہلی بات، قادیانی مسلمان نہیں ہے، جزاک اللہ، قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ دوسری بات، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری بات، زیادہ استعمال ہونے والی 3 قادیانی چیزیں۔ پہلی چیز کا نام، دوسری چیز، اور تیسری چیز، جزاک اللہ، شیزان، یونیورسل اسٹیبلائزر، ذائقہ گھی، یہ 3 چیزیں قادیانیوں کی ہیں۔ استعمال کرنا ناجائز اور حرام، بہت بڑا گناہ۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، دوسرے مسلمانوں کو بھی بچانے کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری مال جان آل اولاد نسلوں کو مرتے دم تک تحفظ ختم نبوت کی عظیم مبارک عبادت کے لیے قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ 3 دنوں میں جو کچھ کہا گیا، بیان ہوا، یا اللہ ان میں جو کام کرنے کے ہیں ان تمام کاموں کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کام ان سے بچنا چاہیے، بچنے والے کام ہیں، یا اللہ ان سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کاموں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے جن بھائیوں نے اس کورس کا اہتمام کیا ہے، اس کے لیے تگ و دو کی ہے، کوششیں کی ہے، باغ دوڑ کی ہے، یا اللہ اس کو کامیاب کرنے میں کردار ادا کیا ہے، یا اللہ تو سب کو جانتا ہے، سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس کورس اور اس نشست کی برکت سے تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام غیر مسلموں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ اس کورس کے صدقے یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی ایمان کش فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں نے اس حوالے سے جو کردار ادا کیے، یا اللہ ان کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں
ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر تحفظ ختم نبوت کے اس عظیم مبارک کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔